السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو دو فریق وہاں ضرور بنتے ہیں۔ ایک فریق اس کی حمایت کرنے والا، اس کے حق میں بولنے والا، اور دوسرا اس کی مخالفت کرنے والا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک باعزت اور مکرم مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں، تو اس کے آتے ہی یہاں بھی بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور خصوصاً جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، یزید کے بارے میں۔ یزید کیسا شخص تھا، اور یزید کو گالی دینا، یزید پلید کہنا، یزید کو لعنت دینا، لعن طعن اس پر کرنا، گالیوں کی بوچھاڑ کرنا، یہ کس طرح ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ مباحثے کیے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہے، ہر مکتبہ فکر والوں نے لکھی ہے، بلکہ ایک ہی مکتبہ فکر کے متعدد لوگوں نے لکھی ہے، اور ایک دوسرے کی سے بالکل ان کی رائے مختلف تھی۔ جس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علماء دیوبند جو ہے اہل سنت والجماعت، اس میں بھی دو گروہ بنے ہوئے ہیں کہ ایک کہتا ہے یزید کو گالی دینا ٹھیک ہے، دوسرا گروہ، پہلے گروہ میں بھی بڑے بڑے نام ہے اور دوسرے گروہ میں بھی بڑے نام ہے، اور وہ نام زمانے قریب کے ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، اور ان کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بھی آپ کے سامنے شیخ الاسلام۔ اس طرح پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ان کا کہ صرف عجم کے علماء نہیں، ہند و پاک کے نہیں، بلکہ عرب کے علماء بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی تبحر علمی، ان کی علمی شان اور ان کا مقام و مرتبہ وہ تسلیم کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چی نسبت خاک را عالم پاک، لیکن اسے گالیاں دینا، اسے لعن طعن کرنا، اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑا جائے، یا اگر آپ اسلام پہ صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح اسلام چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ لعن طعن جو ہے ایسی چیزوں میں جس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس میں کیوں لگتے ہیں؟ اپنی قوا، اپنے اوقات یہ ٹھیک جگہ لگائے، یہ بہت ہی قیمتی ہے، اسے فضول چیزوں میں لگانے سے گریز کیا جائے۔ تو ہم آپ کے سامنے جو بنوری ٹاؤن ہے، اہل سنت والجماعت دیوبند مکتبہ فکر کی کا بہت بڑا ترجمان، ان کا فتویٰ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہے، ان کے بارے میں ان سے بنوری ٹاؤن مدرسہ جو ہے وہ لکھتا ہے، یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال معلوم نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے، یعنی وہ دل کے عقیدے پر موقوف ہے کہ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کافر تھا یا نہیں۔ فاسق بہرحال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ نکلا، ان کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے، احکامات جاری کیے۔ آگے لکھتے ہیں، ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعنت جائز ہے تو نہ کرنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ لعنت نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، بلکہ محض مباح ہے۔ یزید کے متعلق اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، یزید حق پر نہ تھا۔ امور میں تعمق یعنی گہرائی میں جانے سے بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ ترجمہ بھی سن لیجئے، یہ جماعت گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا،
اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ترجمہ، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی یعنی فضول کو چھوڑ دیں۔ مزید تفصیل کے لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی کتاب شہید کربلا اور یزید، اور اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب شہید کربلا کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دونوں مولانا محمد طیب صاحب یہ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں، اور ان کی کتاب، اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی کتاب آپ پڑھیں۔ ان دونوں نے یہی لکھا ہے کہ لعن طعن سے گریز کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک بندہ اسلام کی خوبی چاہتا ہے اس کے یہ کہ لعنی باتوں سے وہ گریز کریں۔ اس میں ہم جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مکتب کے لوگ بھی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ گالی دینا جائز ہے، گالی دے رہا ہوتا ہے وہ، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس میں پھر اختلاف یہ زندہ معاشرے کی دلیل ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالی دینے پر لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اور دشمنی یعنی خلاف تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اختلاف تک تو بات ٹھیک ہے، اور خلاف تک بات نہ لے جائی جائے، ایک دوسرے کی ماں بہن کو یہاں یاد نہ کیا جائے۔ اور دوسری جو بہت ہی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف یزید کو گالی دینے والے نہیں، اس موقع پر ان ایام میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہے، جن کے بارے میں قرآن جا بجا کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک علی ھدی من ربہم، جا بجا ان کی پاکیزگی کے، ان کے ہدایت کے تذکرے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، تو ایسے صحابہ کو گالیاں دینا اور یا ایسے لوگوں کو گالی دینا جو مسلمان ہو، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور گالی دینے سے گریز کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔